عزاداری فکری بیداری، تیغ ظلم نے تو بس سر حسین کا کاٹا، کی حسینیت زخمی خنجر جہالت نے۔ پرچم حسین یعنی پرچم علم و دانش، پرچم حسین یعنی پرچم امن و آشتی، پرچم حسین یعنی پرچم انسانیت، پرچم حسین یعنی پرچم مہر و وفا، پرچم حسین یعنی پرچم عزم و جرأت، پرچم حسین یعنی پرچم فہم و شعور، پرچم حسین یعنی پرچم عقل و خرد، پرچم حسین یعنی پرچم حق، پرچم حسین یعنی خاتمہ فساد و شر، پرچم حسین یعنی خاتمہ جہل، پرچم حسین یعنی خاتمہ نفاق، پرچم حسین یعنی خاتمہ ظلم۔ سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں مختصر انسانوں نے اپنے امام برحق کی قیادت میں کثیر یزیدی درندوں کے لشکر کا مقابلہ کرتے ہوئے قیامت تک وقت کے ماتھے پر اپنے خون سے رقم کر دیا کہ دہشت گردی چاہے جتنا زور لگا لے لیکن اسلام کی سرحدوں کو چھو بھی نہیں سکتی۔ کربلا کی بنیاد ہی اپنے رہبر برحق کی تقلید اور عملی اطاعت پر ہے۔ اشیر سے غدیر تک اسلام صرف اپنے رہبر برحق کی تقلید کا ہی نام ہے۔ صلح حدیبیہ ہو یا جنگ کربلا، دونوں ہی کا مقصد عالم انسانیت کو درندگی سے محفوظ کرنا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ کربلا کی امن ساز جنگ میں عباس ابن علی جیسا جری بھی تقلید رہبر حق میں اپنے جذبات کے بے کراں سمندر کو تھام لیتا ہے اور اپنے خون سے فرات کے ساحل پر اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے قرآن صبر کی تفسیر رقم کرتا ہے۔ عزاداری اسی صدائے حلمن کا جواب ہے جو روز عاشوراء بوقت عصر امام حسین علیہ السلام نے عالم بے کسی میں بلند کی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ عزاداران امام مظلوم نے ہر دور میں شدید ظلم و ستم کے باوجود بھی عزاداری کی عظمت کو ٹھیس نہ لگنے دی۔ تاریخ کے وحشی ظالموں نے کبھی عزاداروں کی اولادوں کو قتل کیا، کبھی عزاداروں کے گھر جلائے تو کبھی علمداروں کے ہاتھ کاٹے، لیکن پرچم حسین ہمیشہ بلند تھا، بلند ہے اور بلند رہے گا انشاءاللہ۔ بعد کربلا ائمہ معصومین علیہم السلام کی قیادت میں عزاداری امام حسین کا سلسلہ قائم رہا اور بعد غیبت کبریٰ مراج کرام کی تقلید کرتے ہوئے محبان حسین علیہ السلام اپنے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے انصار کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ صرف حسین علیہ السلام کی قیادت اور رہبری کا نتیجہ ہے کہ قیامت تک فکر انسانی یزیدیت جیسی لا علاج وبا سے شفا پا گئی۔ اب رہا عصر حاضر کا کرونا وائرس، تو یہ کسی صورت میں بھی عزاداران امام حسین کے لیے یزید اور اس کے پیروکاروں کے ظلم و ستم کی وبا کے سامنے ایک خاک کے ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ عزاداران امام مظلوم نے نہ کسی دور میں عزاداری کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ کی ہے اور نہ کبھی کریں گے۔ عزاداران امام حسین وہ بیدار اور باشعور حلقہ ہے جس نے ہر دور میں
عالم انسانیت کو ظلم اور جہالت کی قید سے آزاد کیا ہے۔ اسی لیے مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اگر میرے پاس حسین کے ساتھیوں جیسے 72 ساتھی ہوں تو میں بھارت کو 24 گھنٹے میں آزادی دلا سکتا ہوں، اور ستیہ کے لیے لڑنے کا حوصلہ مجھے کربلا کی جنگ سے ملتا ہے کہ کس طرح کم تعداد میں ہوتے ہوئے بھی امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ظالموں کے وشال لشکر کو بھی مٹا کر رکھ دیا۔ بھارت کی مٹی سے بنے جسم میں حسینیت کی روح سے زندہ ہم بھارتی عزادار امام حسین علیہ السلام کے مقصد کے ذریعے اپنے دیش کی ترقی کے خواب سجاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے لطف و کرم سے شکشا لے کر اپنے ملک کی زمین کے ذرے ذرے میں محبت کی آبیاری کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے چھوٹے چھوٹے بچے جب ترنگا لہرا کر جے ہند کے نعرے لگاتے ہیں تو ہمیں حسینیت کے پرچم پر قربان ہونے والے حسین کے کمسن علی اصغر کی یاد آتی ہے، اور ہماری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اپنے دیش کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ ہم اپنے ملک کی سرحدوں پر تعینات جوانوں کے لیے حسین کے علی اکبر کے صدقے میں دعائیں مانگتے ہیں۔ ہم نے بھارتی ناری کی عظمت کو علی کی بیٹیوں زینب اور ام کلثوم کے کردار کے آئینے میں دیکھا ہے۔ ہم نے اپنے امام کے قول کلو یومن عاشورا کلو ارزن کربلا پر عمل کرتے ہوئے اپنے وطن بھارت کی زمین کو ہر دور کے آتنکوادیوں سے محفوظ رکھنے کے عہد کیے ہیں۔ ہم نے گنگا اور جمنا کی وادیوں میں فرات کی ہواؤں کی نمی محسوس کی ہے۔ ہم نے بھارت کے ترنگے کی ہریالی سے گزر کر ہی گنبد خضرا کی تصویر دیکھی ہے۔ ہم نے کیسری رنگ میں ظلم کے خلاف کربلا کے سورج کی دھنک دیکھی ہے، اور کیوں نہ دیکھیں، آخر ہندوستان تمنائے حسین کا نام ہے۔ آج ہمارے دل اداس ہیں، کلیجے پھٹے جا رہے ہیں، اور آنکھیں خون کے آنسو رو رہی ہیں کہ ہم اپنے امام مظلوم، شہید انسانیت، علمدار امن، رہبر علم و شعور، پاسبان ایثار و وفا، شانتی دوت اور مانوتا کے بھگوان حسین ابن علی کا غم روایتی شان و شوکت کے ساتھ منانے سے محروم ہیں۔ ہمارے سینوں میں امڑتے ہوئے جذبات تو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر حسین کا پرچم لے کر بانداز روایت نکل چلو۔ ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ محبت حسین علیہ السلام میں جوش مار رہا ہے، اور ہمارا دل جانتا ہے کہ انسانیت پر آنے والی تمام وباؤں کا علاج حسینیت ہی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ حقیقی عزادار وہی ہے جو بیدار ہو۔ ایک ذمہ دار ناگرک ہونے کے ناطے اپنے ملک کے قانون کا پاس اور اپنے وطن کے باشندوں کی فلاح اور بہبودی کا احساس ہم سے کہہ رہا ہے کہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ رسومات عزا بھلے ہی وقتی طور پر رک گئی ہوں، لیکن حسینیت کی رفتار نہ تھمنے پائے۔ ہمیں اپنے امام کی پیروی کرنی ہے، ہمیں اپنے مراجع کرام کی تقلید کرنی ہے۔ ہماری بقا فقہا کی اطاعت سے ہے۔ ہم خود مختار نہیں ہیں، ہم بے شعور نہیں ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں۔ ہمارے مراجع کرام
ہمیں پہلے ہی حکم فرما چکے ہیں کہ کرونا وائرس کی اس عارضی وبا کے چلتے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ آن لائن طریقے سے عزاداری کرنی ہے۔ اپنے دیش کی سرکار سے ساروجنک عزاداری کی اجازت مانگنا ہمارا حق ہے، لیکن کنی وجوہات سے اگر ہمیں اجازت نہیں ملتی تو ہم ہر حال میں اپنے دیش اور اپنے مراجع کرام کے فرما بردار ہیں، کیونکہ عزاداری سے ہمیں پہلی شکشا دیش پریم کی ہی ملتی ہے۔ عزاداری انسانیت کی بقا کا پیغام دیتی ہے، نہ کہ انسانوں کی ہلاکت کا۔ ایک سچا عزادار حسین علیہ السلام ہی ایک سچا دیش بھکت ہو سکتا ہے۔ لہذا ہم ہندوستانی عزادار اپنے دیش کے قانون کا پالن کرتے ہوئے اور اپنے مرجع تقلید کے حکم پر عمل کرتے ہوئے پرچم حسین علیہ السلام کو اپنے گھروں پر بلند کرتے ہیں، اور حضرت عباس علیہ السلام کی علمداری کے مقصد کی بقا کے لیے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ تمام عزاداران امام مظلوم سے دست بستہ گزارش ہے کہ ان مشکل حالات میں جذبات میں آ کر ایسا کوئی عمل انجام نہ دیں جس سے عزاداری کی حرمت کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچے، اور ہماری جدہ ماجدہ مادر حسین علیہ السلام بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی تکلیفوں میں اضافے کا باعث ہو۔ ایک سچا عزادار وہی ہے جو وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی فکری بیداری کا ثبوت دے، اور مشکل ترین حالات میں بھی کربلا والوں کی طرح ہوش و حواس کا دامن کبھی نہ چھوڑے، تاکہ روز محشر ہمارا شمار مقصد کربلا کو بچانے والوں میں ہو، نہ کہ اسے زخمی کرنے والوں میں۔ کرونا وائرس کے مشکل حالات کے چلتے ہم تمام ہندوستانی عزادار اپنے ملک کی حکومت کو مکمل تعاون کا وعدہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارا پیارا وطن بھارت جلد از جلد ذکر حسین علیہ السلام کے صدقے میں کرونا وائرس کی وبا سے نجات پائے، آمین۔ ساتھ میں یوں بھی ترنگے کے سجایا ہے علم، تیری رحمت کا میرے ملک پا سایہ ہے علم، ہم سے قائم ہے بھرم حق کی علمداری کا، ہم نے ہاتھوں کو کٹا کر بھی اٹھایا ہے علم، لبیک یا حسین، جے ہند۔